السلام علیکم بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 2 کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق کا نام ہے مقابلہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ آمنہ، فیصل اور اسد شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جانا تو سارا کو بھی تھا، مگر وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اصل میں اسے انتظار تھا کہ امی قرآن پاک کی تلاوت ختم کریں تو وہ ان سے بات کرے۔ پھر جیسے ہی امی نے قرآن پاک کو چوم کر رکھا، سارا بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، امی مجھے شادی میں جانے کے لیے نئے کپڑے چاہیے، ابھی بازار چلیں اور مجھے اچھا سا سلا سلایا جوڑا دلا دیں۔ امی بولی، ارے ابھی تو عید پر نیا جوڑا لیا تھا، وہی پہنو۔ نہیں امی، آمنہ کو اس کی امی نے نیا جوڑا دلایا ہے، میں بھی لوں گی، بلکہ اس سے اچھا جوڑا چاہیے ہے مجھے۔ بہت بری بات ہے سارا، دوسروں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ امی کیا نئے کپڑے خریدنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں؟ سارا نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر بیجا خرچ کرنے سے اور دوسروں سے مقابلہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، آخرت میں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کن کاموں میں خرچ کیا۔ میں نے تو ابھی سورۃ التکاثر پڑھی ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و اسباب میں دوسروں سے مقابلہ کرنے کی سخت ممانعت کی ہے۔ آؤ سارا، میں تمہیں بھی سناتی ہوں۔ ابھی تو جانے کی تیاری کرنی ہے امی، فکر مت کرو، ہمیں عشاء کی نماز پڑھ کر جانا ہے۔ امی نے سارا کو سورۃ التکاثر سنائی اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ، تمہیں غافل رکھا کثرت کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ ہاں ہاں عنقریب تم جان لو گے، پھر ہاں ہاں عنقریب تم جان لو گے، ہاں ہاں اگر تم جانتے یعنی علم رکھتے، ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو، پھر تم دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ ترجمہ سن کر سارا بولی، میں سمجھ گئی امی، واقعی ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں، تکاثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے۔ تکاثر کے معنی ہے کثرت سے مال و دولت جمع کرنے کی خواہش۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ کا ذکر کیا ہے، فخر، دکھاوا اور اسٹیٹس بنانے کی فکر کی شدید مذمت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نیکیوں میں مقابلے اور دوڑ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا، اور اس جنت پہ چاہیے کہ مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے، المطففین، آیت نمبر 26۔ آگے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، الحدید، آیت نمبر 21۔ خاص بات، پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ التکاثر پڑھنے سے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا اچھا چیپٹر ہے نا۔ اس چیپٹر میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں فضول خرچی سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، مطلب فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے تھوڑے سے پیسوں میں ہی سارا کام ہو جائے اور اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ انسان کے پاس جتنی بھی موجودہ نعمتیں ہیں ان کے اوپر شکر ادا کرے اور کبھی بھی کسی سے مقابلہ کرنے کی خواہش نہ رکھے کہ اس کے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں، اس کے پاس اتنے اچھے جوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ہم نے تمہیں نہیں دیا ہے تو تم دوسروں کی طرف کوئی بری نگاہ نہ رکھو، مطلب جو چیز ہمیں نہیں نوازی گئی ہے تو ہم دوسروں کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، بلکہ جو دیا گیا ہے ہمارے لیے وہی بہترین تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں بتایا ہے کہ سورۃ التکاثر میں اللہ نے جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، قبر کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کی لالچ جو ہے وہ ہمیں اپنی آخرت، اپنے اصلی مقام سے دور کر دیتی ہے۔ ہماری جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور کرتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ کپڑے چاہیے، یہ جوتے چاہیے، یہ گھڑی چاہیے، یہ بیگ چاہیے، ہمارے پاس نیا کورس نہیں ہے، ہمارے پاس نئی کتابیں نہیں ہیں، ہم اس طرح کی فضول ضدیں کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے بیٹا، اگر آپ کے پاس جو چیز ہے تو وہی اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہت بڑا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اگر نئی بک نہیں ہے، نئے کپڑے نہیں ہیں، نئے جوتے نہیں ہیں، نئی چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ تو ہے نا جو آپ کے رب نے آپ کو پہننے کے لیے دے رکھا ہے، اور اللہ تو ہے ہی مہربان، رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہا ہے تمہیں غافل رکھا کثرت کی خواہش نے، مطلب تم اپنی موت کو بھول گئے کہ تمہیں اپنی خواہشات اتنی زیادہ عزیز ہو گئی تھیں۔
یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، حالانکہ یعنی کہ تم مردوں کو دفناتے بھی جاتے ہو، تم قبروں کو بھی دیکھتے ہو۔ ہاں ہاں عنقریب تم جان لو گے، کیا جان لو گے؟ یہی چیز کہ زیادہ خواہش کرنا کتنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی آیت ریپیٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ آیت بہت شدید انداز میں کوٹڈ کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہے وہ جان لیں گے کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بری ہے۔ ہاں ہاں اگر تم جانتے یعنی علم رکھتے، اگر علم رکھتے تو تم کبھی بھی خواہش نہ کرتے۔ کس کی خواہش نہ کرتے؟ زیادہ چیزوں کی، خواہشات کی۔ ضرور بس ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، یعنی جہنم میں ہم وہی لوگ جائیں گے نا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے، یعنی تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں کہ جہنم نام کی ایک شے موجود ہے۔ پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، یعنی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں اور تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ جو ہے وہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ تو تکاثر کا لفظ کثرت، یعنی بہت زیادہ چیزیں جس موجود ہو تو اس چیز کو کثرت بولا جاتا ہے۔ اچھا اللہ نے کہا ہے کہ آگے بڑھیں دوڑ کر، لیکن کس لیے؟ نیکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ فرمایا تھا، اور اس میں فرمایا تھا نا، کسی عجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقویٰ کے سبب، یعنی کہ جو کام مطلب جو لوگ اچھے کام کریں گے سوائے ان کے، قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے کام آئیں گی۔ یہ اسٹیٹس، یہ دکھاوا اور یہ فخر، یہ کچھ بھی ہمارے کام کبھی بھی نہیں آنے والا، نہ یہ کپڑے ہمارے کام آئیں گے، بلکہ جو ہم نے نیک اعمال، اچھے عمل جو کریں گے وہ ہمارے کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ بچوں آپ نے سورۃ التکاثر ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، اور یاد کر کے اپنے گھر میں اپنے بڑے بہن بھائی یا پھر امی کو سنانی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔